بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور طلاق زمانہ جاہلیت میں اس طرح دی جاتی کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، اور یہ طلاق کی طرح طلاق ہو جاتی تھی۔ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول، اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خولہ اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نظر ثانی کریں، اوس میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو کہاں سے پالوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کام ختم ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، اور میرے بچے کس کے سہارے جئیں گے؟ حضرت خولہ نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے بیٹھ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سن رہے، اس نے کہا کہ اچھا، آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ پھر حضرت خولہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں گی؟ اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں، ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے آئے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہوئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے اور کہا کہ خولہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ قیامت تک ہر شخص پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سے ہے، سورۃ مجادلہ، آیت نمبر 1۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے پر بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے حضرت خولہ کو بڑی عزت دی، اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے 2 رکوع اتار دیے، اور اللہ نے کہا کہ ہاں ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خولہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے، میں خود ان دونوں کی عدالت میں موجود تھا۔ اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا اور میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور ایسی طلاق کو باطل قرار دے دیا، اور اس کا جرمانہ یہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو پھر یہ حلال ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ خولہ، جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک